اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. انشاءاللہ تعالی ہم سیرت النبی کا سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں جہاں لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو چھوڑا تھا. غزوہ بنو مستلق یا غزوہ مریسیہ، اس غزوے کے اختتام تک ہم پہنچے تھے اور مال غنیمت ہم نے ڈسکس کیا تھا. اب انشاءاللہ تعالی جو باقی واقعات ہیں ان کو ہم نقل کرتے ہیں. تو پہلا واقعہ جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بی جویریہ سے شادی کا واقعہ ہے. بی بی جویریہ جو ہے یہ غزوہ مریسیہ جو ہوا ہے اس میں جو ان کا سردار تھا، جو لیڈر تھا، حرث، یہ ان کی بیٹی تھی. ان کا نام تھا برہ بنت حرث. تو جب جنگ کے اختتام پہ قیدی جو ہے وہ جتنے سارے جمع ہوئے تو پھر قیدیوں کی ڈسٹریبیوشن ہوئی، کیونکہ یہی اس زمانے میں طریقہ تھا کہ قیدی آتے تھے پھر قیدی ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے تھے. تو جب یہ قیدی ڈسٹریبیوٹ ہوئے تو ایک صحابی تھے میرے مدنی کے جن کا نام تھا ثابت ابن قیس، اور ان کے ایک چچا زاد بھائی تھے. ان دونوں کے حصے میں بی بی جویریہ جن کا نام ابھی ہم برہ بنت حرث ہی استعمال کریں گے یہ آئے. حضرت ثابت ابن قیس نے اپنے چچا زاد بھائی کو بی بی برہ کے بقدر یعنی ان کے جتنا بھی پورشن بنتا تھا اتنی کھجوروں کے پیڑ دے دیے جو حضرت ثابت ابن قیس کے مدینے میں تھے، اور پھر یہ لکھت پڑھت کر لی کہ بھائی یہ جو ہے ہمارے درمیان معاہدہ طے پایا ہے، میں نے آپ کو اتنے کھجوروں کے پیڑ دیے اور اب یہ برہ بنت حرث جو ہے وہ پوری کی پوری میری ملکیت میں ہے. تو یہ معاہدہ طے پا گیا. تو اب بی بی برہ جو ہے وہ تنہا ثابت کے ملک میں ہو گئیں. پھر اب ثابت نے کیا کیا کہ ثابت نے بی بی برہ سے مکاتبت کا معاہدہ لیا. یعنی مکاتبت کا معاہدہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی میں آپ کو آزاد کر دوں گا اگر آپ مجھے اتنی رقم دے دیں یا اتنے اونٹ دے دیں یا یہ دے دیں. تو یہ مکاتبت کا معاہدہ ہوتا تھا. تو یہ معاہدہ پیش آیا اور مکاتبت میں 9 اوقیہ سونا جو ہے یہ متعین کیا گیا کہ اگر بی بی برہ 9 اوقیہ سونا ثابت ابن قیس کو لا کے دے دیں گی تو وہ ان کو آزاد کر دیں گے. اب بی بی برہ نے یہ کیا کہ اب بی بی برہ کے پاس تو مال تھا نہیں، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مسلمان عورت ہوں. یعنی بی بی برہ جو ہے وہ اسلام لا چکی تھی، ان کے اسلام قبول کر چکی تھیں. تو اسی لیے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں کیونکہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قوم کے سردار حرث کی بیٹی برہ ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچانک کیا ہوا کہ میں ایک سردار کی بیٹی آج ایک باندی اور غلام بن گئی ہوں، اور اب میں ثابت ابن قیس اور اس کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئی ہوں. ثابت نے اپنے چچا زاد بھائی سے جو مدینے کے کھجوروں کی کچھ ڈیلنگ کر کے مجھے 100% اپنی ملک میں لے لیا ہے اور مجھ سے مکاتبہ بھی کیا ہے کہ اگر میں اس کو یعنی ثابت ابن قیس کو 9 اوقیہ سونا لا کے دے دوں تو وہ مجھے رہا کر دے گا. اب میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ میری مکاتبت کی رقم ادا فرما دیجئے اور میری مدد کیجئے تاکہ وہ ایک شہزادی جو ہے وہ باندی سے آزاد ہو کر پھر ایک آزاد شہری بن جائے. کیونکہ اب نیچرل سی بات ہے کہ ایک شہزادی ہو، ایک سردار کی بیٹی ہو اور وہ اچانک ایک دن میں پھر غلامی میں چلی جائے تو اس کے اوپر تو ایک وہ گزر جاتا ہے نا. ایک آپ یہ کیا ہو گیا، جہاں میرے آگے پیچھے غلام ہوتے تھے اب میں غلام ہو گئی ہوں. تو اس لیے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر راستہ نہ بتلاؤں. تو بی بی برہ نے کہا کہ وہ کیا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری مکاتبت کی پوری رقم ادا کر دوں اور تم پھر آزاد ہو جاؤ گی اور پھر میں تم سے شادی کر لوں۔ برہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت ابن قیس کو بلوایا اور ان سے برہ کو مانگا۔ تو اب آپ دیکھیں آگے بھی صحابی رسول تھے، یہ دنیا کمانے والے لوگ نہیں تھے۔ تو حضرت ثابت ابن قیس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک امی و ابی، آپ پر تو میرے ماں باپ قربان ہوں، یہ آپ کی ہو گئی، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، بس آپ نے کہہ دیا حضور بس یہی کافی ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ نے ثابت کو برہ کی مکاتبت کی رقم ادا کی اور بی بی برہ کو آزاد کیا اور انہیں پھر اپنے نکاح میں لے لیا۔ بی بی برہ کی اس وقت عمر جو ہے وہ 20 سال تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کا نام برہ سے چینج کر کے جویریہ رکھا کہ برہ کے جو میننگ ہے وہ پازیٹیو نہیں، تھوڑے نیگیٹو میننگز ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اور صحابیات کے وہ نام تبدیل کر دیا کرتے تھے یا جو بتوں سے متعلق ہوں یا کسی اور ریلیجن کو ریپرزینٹ کرتے ہوں یا پھر ان کے ناموں کا مطلب جو ہے وہ نیگیٹو ہو تو آپ ان کو پازیٹیو نیمز دیا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ام المومنین ہے اور بی بی زینب بنت جحش یہ بھی ام المومنین ہے، ان دونوں کا نام بھی برہ تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے نام بھی تبدیل فرمائے۔ اسی طرح بی بی ام سلمہ کی بیٹی کا نام برہ تھا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھا۔ تو بی بی جویریہ کو گرفتار کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن جب مال غنیمت کی تقسیم کے بعد جب غلاموں اور لونڈیوں کو تقسیم کیا گیا تو یہ حضرت ثابت ابن قیس اور ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئی۔ پھر باقی واقعہ ویسی ہی ہے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا۔ غزوہ بدر میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس نے جس کو گرفتار کیا وہ اسی کے حصے میں آیا، تو اگر کسی نے کسی بندے کو یا بندی کو گرفتار کیا تو پھر وہ بندہ غلام کی حیثیت سے اور وہ بندی باندی کی حیثیت سے اسی بندے کو ملی اس نے گرفتار کیا، لیکن اس غزوے میں ایسا نہیں ہوا۔ تو خیر بہرحال یوں بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں اور ام المؤمنین کا انہیں اللہ تعالی نے درجہ عطا فرمایا۔ اچھا، اسی ضمن میں ہم چند واقعے اور ذکر کریں گے جن کا تعلق بی بی جویریہ سے ہے۔ ایک واقعہ تو بی بی جویریہ کے باپ کے اسلام لانے کا ہے، جس میں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ سامنے نظر آتا ہے کہ بی بی جویریہ کے باپ یہی سمجھے ہوئے تھے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ ابھی قیدی ہے، تو وہ اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے اونٹوں کی ایک بڑی تعداد لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کو اپنے غلے پہ جب نظر پڑی تو ان کو 2 اونٹ بہت بھا گئے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ 2 اونٹ تو میں نہیں دوں گا، یہ تو بڑا خوبصورت اونٹ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان 2 اونٹوں کو چھپا دیا اور باقی اونٹ لے کے آگے بڑھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کو آزاد کرانے آیا ہوں اور یہ میں ان کا فدیہ لایا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اچھا وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم گھاٹی میں چھپائے ہو؟ جیسے ہی انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنی تو ان کو یقین ہو گیا کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ورنہ وہ بات جو میرے علاوہ کسی کو نہیں معلوم وہ حضرت کو کیسے پتہ چل سکتی ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مسلمان کیا اور پھر ان کے گھرانے کے کئی لوگ پھر اسلام میں داخل ہوئے۔ اچھا، اسی ضمن میں ہم ایک اور بات بھی یہاں پہ بتاتے چلیں کہ جب مسلمانوں کو یہ پتا چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی جویریہ سے شادی کر لی ہے تو صحابہ نے آپس میں کہا کہ بھئی حضور کے سسرال والے ہیں یہ سارے قبیلے کے لوگ، جو بی بی جویریہ کے قبیلہ ہے وہ اب حضور کا سسرال ہو گیا ہے اور حضور کے سسرال کو ہم غلام بنا کے رکھیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
تو متفقہ طور پہ صحابہ کرام نے ان تمام لوگوں کو آزاد کر دیا جنہیں وہ غلام اور باندی بنا کے اپنے پاس لے کے آئے تھے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے دل میں اور ذہن میں اور سوچ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر محبت اور احترام تھا، اور وہ کن کن زاویوں سے چیزوں کو سوچتے تھے کہ کسی کا حضور سے تعلق بھی ہو تو اس کی بھی ان کے نظر میں ایک بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ تو ایک روایت کے مطابق 100 گھرانوں کے لوگ اس دن آزاد ہوئے، جنہیں آزادی اس لیے دے دی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی رشتہ داری ہے۔ تو 100 گھرانوں کے لوگوں کو تو فدیہ لے کے چھوڑا گیا، وہ تو شادی سے پہلے چھوڑا گیا تھا، اور 100 گھرانے کا جو بندہ ہے وہ بغیر فدیے کے آزاد کیا گیا، کیونکہ اب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی تھے۔ حضرت جویریہ کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کیونکہ بی بی عائشہ بھی اس غزوے میں حضرت کے ساتھ گئی تھی، تو آپ نے تو دیکھی ساری بات، تو آپ نے بی بی جویریہ کے متعلق فرمایا کہ میرے علم میں اپنی قوم کے لیے جویریہ سے زیادہ بابرکت عورت کوئی نہیں ثابت ہوئی کہ ان سے شادی کر لینے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے 100 گھرانوں کو آزاد کیا، یعنی ان کی وجہ سے 100 گھرانوں کو آزادی ملی، سبحان اللہ، اور بغیر فدیے کے۔ اب آپ ایک اور بات پہ بھی غور کریں کہ بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ مکاتبت کرتی ہیں ثابت ابن قیس سے، پھر ثابت ابن قیس سے مکاتبت کرنے کے بعد حضرت کی خدمت میں جاتی ہیں۔ حضرت ان کو ایک تجویز دیتے ہیں جس کے اندر آزادی اور نکاح دونوں معاملات شامل ہیں، اور وہ فوراً تیار ہو جاتی ہیں۔ اس کے پیچھے علماء نے ایک روایت بیان کی ہے، اور جس کو بی بی جویریہ خود بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بنی مستلق پر حضرت کی یلغار سے 3 رات پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ یثرب سے چاند طلوع ہو کر چلا اور چلتے چلتے میری گود میں آ گیا۔ جویریہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی سے اس خواب کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ایک عورت کی گود میں چاند کا آنا، اس سے زیادہ تر تشبیہ یہی دی جاتی تھی کہ اس کو کوئی مرد ملیں گے، اور چاند زمانہ نبوت میں سوائے نبی کے کسی کی نشاندہی نہیں کرتا۔ تو پھر بی بی جویریہ کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ حضرت کے قیدی بن گئے تو میں نے یہ آرزو کی کہ اللہ میرے خواب کو پورا فرمائے۔ حضرت جویریہ سے روایت ہے کہ جب ہم لوگ مریسی کے چشمے پر تھے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو میں نے اپنے والد کو یہ کہتے سنا کہ لو ہم پر مصیبت آ گئی جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت بی بی جویریہ کہتی ہیں کہ میں نے مسلمانوں کے لشکر پر نظر ڈالی تو مجھے اتنے انسان نظر آئے، اتنے گھوڑے، اتنے ہتھیار، میں نے کہا کہ گو نہ گو میرے والد کی بھی یوں نظر پڑی اس لشکر پر، اور اس کو دیکھ کر تو کسی کے دل میں بھی ہیبت پیدا ہو جائے کہ اتنے کثیر لوگ، اتنے کثیر گھوڑے، اتنے زیادہ ہتھیار۔ کہتی ہیں جب میں مسلمان ہو گئی اور رسول اللہ نے مجھ سے نکاح فرما لیا اور ہم مدینے کو روانہ ہوئے تو میں نے مسلم لشکر پہ جب نظر ڈالی تو مجھے ان کی تعداد اتنی بڑی نظر نہیں آئی جتنی بڑی پہلے نظر آ رہی تھی جب میں اپنے باپ کی فوج کے پیچھے کھڑی تھی اور ان کے لشکر کو دیکھ رہی تھی۔ تو اس وقت میں نے سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک روب ہے جو مشرکین کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ انہیں تعداد میں مسلمان زیادہ نظر آتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بی بی جویریہ کے قبیلے کا، لشکر کا ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا جو مسلمان ہو گیا تھا اور بہت ہی دیندار اور اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم لشکر میں جب ہم جنگ کے لیے نکلے تو ہم نے کچھ سفید فام لوگ دیکھے، یعنی کچھ لوگ دیکھے جنہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ان کے گھوڑے جو ہے وہ سیاہ اور سفید تھے، یعنی بلیک اینڈ وائٹ گھوڑے تھے جن پر وہ سوار تھے، اور اس سے پہلے ہم نے ان لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا، اور مسلمان ہونے کے بعد جب ہم مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوئے تو بھی ہم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا۔ تو علماء نے اس سے ایک کنسنسس نکالا ہے ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس غزوے میں فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے تھے۔ اب وہ
لڑے یا نہیں لڑے دیٹس اے ڈفرنٹ کوسچن. جیسا کہ ہم پہلے اس پہ پوری بحث کر چکے ہیں غزوہ احد میں اور غزوہ بدر میں، تو اب اس کو ہم دوبارہ نہیں ریپیٹ کریں گے. آپ پھر ان دروس کو سن سکتے ہیں ان ابحاث کے لیے. لیکن فرشتوں کا اترنا اور نہ لڑنا یہ بھی ثابت ہے، فرشتوں کا اترنا اور لڑنا یہ بھی ثابت ہے. تو بعض غزوات میں فرشتے اترے لیکن لڑے نہیں، روب پڑ گیا سامنے والوں پر. بعض میں اترے اور لڑے بھی. تو یوں جو ہے ہم اس درس کے اختتام پر پہنچے. انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ایک اور ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.